دیکھا کہ ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو انہوں نے رات کو مینیپولیشن کی 38 ارب روپے کی اور مڈ نائٹ میں آ کے ایک پریس کانفرنس کر دی کہ جناب یہ تو ہو گیا ٹارگٹ ریچ ہو گیا. تو اس سے اگلے دن میں نے کہا تھا پروگرام میں کہ جناب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے گا, یہ تو ونڈو ڈریسنگ ہے. انہوں نے یہ کیا کہ بہت سے بینکوں سے اور اس سے آئل کمپنی سے کہا آپ ہمیں پیمنٹ کر دیں اور ہم سے ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے لیں, صحیح 2 دن کے بعد واپس لے لیں. اس کو کہتے ہیں لیپا پوتی ونڈو ڈریسنگ. یہ خود فریبی ہے, اس سے کوئی عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اپنے آپ کو دے رہے ہیں, عوام کو کیا دیں, عوام کو تو آپ نے بتا دیا, آپ نے ایک پروگرام کیا, آپ نے بتا دیا, عوام کو پتہ چل گیا. اپنے ابھی یہ گٹھ جوڑ تھا منسٹری آف فائنانس کا اور ان کا. تو اصل کام یہ ہے جو ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے اس کو روکیں, اس کے بجائے وہ فگر کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اب میں دیکھیے بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں, 1900 ارب روپیہ سالانہ, 1900 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس کم وصول ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں, اور عوام پر بوجھ ہے پیٹرول کا, بجلی کا, جی ایس ٹی 5% ہو, اگر 16 نہ ہو تو میں آپ کو کہہ دوں گا افراط زر مہنگائی آدھی رہ جائے گی. وہ آدھی کب رہے گی؟ جب جی ایس ٹی آپ کم کریں گے. وہ کب کم کریں گے؟ جبکہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں وہ نہ دیں. ٹیکس چوری کرنے والے بیسیکلی تو وہ ایلیٹ اور ٹاپ کلاس ہی ہے جو کہ کریم جس کو پاکستان کی کہا جاتا ہے. یہاں بات آتی ہے ایک سائیکولوجیکل فیکٹر کی بھی. انویسٹمنٹ میں سائیکولوجیکل فیکٹر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو یہ جو ڈیفیشنسی مطلب یہ کمی کی گئی ہے 50 بیسس پوائنٹس کی, یہ سائیکولوجیکل فیکٹر کو کس طریقے سے ایز ڈاؤن کرے گا, کس طریقے سے کول ڈاؤن کرے گا انویسٹر کی؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کیونکہ نیگیٹو فیکٹرز بہت زیادہ ہیں. دیکھیے انرجی کا مسئلے کی بات ابھی ہوئی, لا اینڈ آرڈر کی بات ہوئی, ملکی سرمایہ کار پیسہ نہیں لگا رہے, باہر سے پیسہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. اب میں آپ کو فگر دوں, 5.8 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ آیا تھا 2008 میں, اس سال 1.5 ارب ڈالر کا آ گیا. تو اتنا کم ہو گیا, انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. ریمیٹنسز آ رہی ہیں. اب ریمیٹنسز میں کوئی 25% ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہیں جو بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 ارب ڈالر وہ آ گیا, یہاں سے پیسہ بھیجا ہنڈی سے اور باہر منگا لیا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیکسوں کی نہیں بڑھ رہی. تو اب جو چیز ہے حکومت کا یہ کام ہے, جو عوام کا پریشر ہوگا, میڈیا جو آپ کا کام ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں عوام کو, ان کو بتاتے چلے جائیں کہ دیکھو بھائی اللہ میاں نے اس ملک کو تو دیا ہے. 1900 ارب روپے سال کی ٹیکس کی چوری ہو گئی, 1200 ارب روپے سال آپ کا جو ہے کرپشن کی نظر ہو گیا, اور 1600 ارب روپیہ سال کا وار اینڈ ٹیرر کے لاسز ہو گیا. اب آپ دیکھیے حکومت کا اکنامک سروے وہ یہ کہتا ہے کہ وار اینڈ ٹیرر سے پاکستان کو 5037 ارب روپے کا نقصان ہوا. اب دیکھیں ہمارا ٹیکس پچھلے سال کتنا. آپ کے خیال میں شاہد صاحب اس وار آن ٹیرر کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ روکیں تب بھی پرابلم, نہ روکیں تب بھی پرابلم. پاکستان تو اس کے اندر پھنس ہی گیا ہے, ایک طریقے سے ہم لوگوں کو پھنسا دیا گیا. اس وار آن ٹیرر کا کیا کیا جائے؟ یہ پاکستان کی اکانومی میں بیڈلی افیکٹ کر رہا ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں, ہم اور آپ, ہم دہشت گردی کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں, یورپ کے مقابلے ہم زیادہ خلاف ہیں. ہم نے زیادہ, ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا کہ ہے نا, تو یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہو گیا, تو ہم تو ان کے خلاف ہیں. جو چیز سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ جو ہم نے لڑنی ہے ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق لڑیں یا دوسروں کی اسٹریٹجی کے مطابق. مسئلہ سارا یہاں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے IMF سے قرضے لیے ہوئے ہیں, ادھار اٹھایا ہوا ہے, تو وہ بھی پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں آپ ہماری پالیسیز کے اکارڈنگلی چلیں. تو ہم اپنی پالیسی کے اکارڈنگلی آفیشیلی تو ڈال نہیں سکتے. IMF جو ہے اس کے چارٹر میں نہیں ہے کہ وہ اکنامی کے علاوہ کوئی دوسری شرط ڈالے, وہ نہیں ڈال سکتے قانوناً. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارا شروع کا معاہدہ آپ نکالیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل اور دماغ جیتنے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت بھی کرنی ہے, اور جو نہیں مانے ان پہ طاقت کا استعمال کرنا ہے. تو اب ہمارے سامنے جو فیگرز گورنمنٹ کی ہیں وہ یہ ہے کہ جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے ہم نے تعلیم کی مد میں اخراجات کم کر دیے, صحت کی مد میں اخراجات کم کر دیے, ترقیاتی اخراجات ہم نے کم کر دیے, عوام میں غربت ہو گئی, عوام میں مہنگائی ہو گئی, بے روزگاری بڑھ گئی. تو دل اور دماغ تو ہم نے نہیں جیتا. تو اب ہمیں جو بات کرنی ہے دہشت گردی کے خلاف, ہم بحیثیت مسلمان اور ہم بحیثیت پاکستانی, ہمارا کمٹمنٹ دنیا سے زیادہ ہے اور رہے گا. لیکن اگر ہندوستان سے ایجنٹ آئے افغانستان سے اور انہوں نے آگے دہشت گردی کرا دی اور ڈرون حملے ہو گئے, تو جو پاکستان کے قبائلی ہیں جنہوں نے آپ کو کشمیر دلانے کی صلاحیت ہے, وہ یہ کہتے ہیں ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے, ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی حکمت عملی بنائیں
اور اس حکمت عملی کے تحت جنگ لڑیں. پاکستان کے جو محب وطن وہاں کی بھی عوام ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ آ جائیں گے. ایٹ دی اینڈ ڈاکٹر شاہد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے 2 مہینے میں یہ مانیٹری پالیسی کس طریقے سے افیکٹ کرے گی پاکستان کی جنرل پبلک کو, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں بینکس تک تو اس کا افیکٹ پہنچ جاتا ہے, جنرل پبلک تک 2 مہینے میں, اگلے 2 مہینے میں رمضان بھی آ رہا ہے, دیکھنے میں کیا آئے گا, کیا کچھ کمی آئے گی یا رمضان کی پرائس ہائیک اس کو نلفائے یا نیگیٹو سائڈ پہ لے جائے؟ دیکھیے میں پہلے بتا دوں کہ رمضان میں تو مہنگائی شروع ہو چکی ہے, نو ڈاؤٹ, اور اگر کوئی یوٹیلیٹی اسٹورز کی بات کرتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہاں جو لائنیں ہوتی ہیں جی وہ تو اب رمضان کے مہینے میں تو آپ مہنگائی اب نہیں روک پائیں گے میرے خیال سے. صحیح. اور جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ مانیٹری پالیسی تو اب انیفیکٹو ہو گئی ہے جی, جب تک دوسرے اقدامات ہم نہیں کریں گے جس میں خود اسٹیٹ بینک کا بینکنگ اسپریڈ اور یہ قرضوں کی معافی کو ذرا سلو کریں اور جو ہے بچتوں پہ کھاتے داروں کو منافع دیں, حکومت ٹیکس کی چوری اور کرپشن اور شانہ اخراجات روکے, تو پھر مانیٹری پالیسی کو سپورٹ ملے گی. یہ آئسولیشن میں کام نہیں کرے گی. اصل تو یہ ہے کہ آپ کا بجٹ خسارے کا ہدف جو ہے اس سال وہ ہدف سے بہت زیادہ رہنے والا ہے, وہ بڑھا دے گا. قرضوں کو لینا کم کریں, انویسٹمنٹ بڑھائیں. تو اگر یہ پالیسیز نہیں بنائیں تو یہ مانیٹری پالیسی کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ حکومت کو 4 ارب روپے کی ضرور بچت ہوگی, 0.5% انٹرسٹ انہوں نے جو کم کیا ہے اس سے جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کے اوپر قرضہ کم ہو جائے گا. یہ ایک اچھی چیز ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ درست فیصلہ ہے, لیکن یہ چھوٹی ابھی اور ہونی چاہیے. لیکن اس سے زیادہ یہ کہ اسٹیٹ بینک خود جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے اور حکومت کی فسکل پالیسیز چینج ہو, عوام کی تکالیف کم کریں, ایکسپینڈیچر کم کریں, ٹیکس کی چوری روکیں. تو آپ دیکھیں 1 سال میں میرے حساب سے ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے جب آپ جی ایس ٹی کو کم کریں گے اور پیٹرول کے نرخ کم کریں گے تو غربت جو ہے وہ کم ہوگی اور مہنگائی کم ہوگی. یہ ہے نسخہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کا. ناظرین آپ نے دیکھا آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتا سکیں مانیٹری پالیسی کس طریقے سے افیکٹ کرے گی, IMF امریکہ کا کتنا دباؤ ہے پاکستان پہ اور پاکستان کی اکانومی کہاں جا رہی ہے. یہاں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کا بھی اور جنرل پاکستانی محب وطن پاکستانیوں کا بھی یہی میسج ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی شاہانہ اخراجات کو کم کرے, کرپشن کو کم کرے جس کی سب سے زیادہ یہاں ضرورت ہے. بینکس سے یہ گزارش ہے, سینٹرل بینک اس کو کنٹرول کر سکتا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے فرمایا there is a need of a single stroke of pen کہ بینکنگ سپریڈ کو کم کیا جائے, قرضہ معافی اتنی زیادہ نہ کی جائے, اور قرضہ معافی اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ امیر عمرہ کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں. یہاں پبلک کے لیے یہ میسج دیا گیا ہے جنرل اس شو کے تھرو کہ آپ پریشر بڑھائیں لیکن توڑ پھوڑ کی طرف نہ جائیں, کیونکہ پاکستان میں جو چیزیں ہیں کم از کم وہ تو رہنے دیجئے. یہ توڑ پھوڑ والے جتنے بھی آپ لوگ حربے استعمال کرتے ہیں دس از ویری رانگ, اینڈ یہاں ضرورت ہے کہ گورنمنٹ بھی تھوڑی سی نظر ثانی کرے اپنی پالیسی پہ. مانیٹری پالیسی اکیلے کچھ نہیں کر سکتی, فسکل پالیسی مانیٹری پالیسی دونوں ساتھ مل کے چلیں تو پاکستان کی اکنامک گروتھ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کے لیے. ہمیں فیڈ بیک دینے کے لیے live.wire@businessplus.tv پہ ضرور ای میل کریے گا. بزنس لانچ سے انیکا نثار اور بزنس لانچ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.